بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی کے ٹی وی. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس جو کہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا. اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں ایک چیز اور ذکر کر دوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اپنے باغ کے جلسے میں جہاں بہت سے اعلانات کیے تھے ان میں ایک اعلان ریڑا اور بیرپانی کو سب ڈویژن بنانے کا تھا. اب بھی تقریباً 1 ماہ کا عرصہ بھی پورا نہیں ہوا ان اعلانات کو، اور آزاد حکومت نے ریڑا اور بیرپانی کو سب ڈویژن بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اعلانات کو عملی جامہ پہنا دیا. اس پر بیرپانی اور ریڑا کی عوام کو بہت بہت مبارکباد. آج آزاد کشمیر اسمبلی میں کا اجلاس منعقد ہوا اور اس میں چودھری لطیف اکبر اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر کی جانب سے ایک ریکوزیشن پیش کی گئی جس پر وزیر قانون فہیم اختر نے اعتراض اٹھایا. اب اس اعتراض اٹھانے پر سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے ان کو کچھ نازیبہ الفاظ کہے جس وجہ سے فہیم اختر ربانی جذبات میں آ گئے. راجہ فاروق حیدر اور فہیم اختر کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور پوری اسمبلی ہال کے اندر ایک ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی اور آخر اسپیکر کو اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنا پڑا. اس اجلاس کے ختم ہونے کے بعد نون لیگ کے جو کارکنان ہیں انہوں نے فہیم اختر ربانی کے خلاف شدید نعرے بازی کی، احتجاج کیا اور ان کے دفتر میں جا کر بھی توڑ پھوڑ کی. اس کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے راجہ فاروق حیدر سے رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد ان سے آج ہونے والے واقعے پر معذرت کی. اور اسی طرح سے فہیم اختر ربانی نے بھی اپنے ایک ویڈیو پیغام میں راجہ فاروق حیدر سے آج ہونے والے واقعے پر معذرت کی اور ان سے معافی بھی مانگی. پھر ابھی کچھ دیر پہلے وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار تنویر الیاس نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے. اس میں بھی انہوں نے دوبارہ راجہ فاروق حیدر سے معذرت کی اور یہ کہا کہ ان کے گھر جا کے وہ ان سے معذرت کریں گے اور ان سے چائے بھی پئیں گے. اور اس کے ساتھ انہوں نے جو اسمبلی کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی کچھ پیغام دینے کی کوشش کی ہے. آپ کو ویڈیو سناتے ہیں، آپ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا. ایک دفعہ درود کریم پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کا واقعہ مظفر آباد میں جو آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے قانون ساز اسمبلی کے اندر پیش آنے والا واقعہ، ہم اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ انتہائی افسوسناک ہے، تکلیف دہ بھی ہے اور اذیتناک بھی ہے. اگرچہ اوورآل آزاد کشمیر کی جو پارلیمان کی زندگی ہے، آزاد کشمیر میں ایک عرصے تک صدارتی نظام اسٹیٹ کونسلر رہی. پھر 70 کی دہائی کے بعد جو ہمارے پاس ایک ایکٹ 74 ہے، اس کا زمانے میں پھر آزاد کشمیر کے اندر پارلیمنٹرین سسٹم آیا. پارلیمانی نظام کے اندر وزیر اعظم قائد ایوان جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ منتخب نہیں ہوتا. صدارتی نظام کے ہاں جو صدر ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ منتخب ہوتا ہے. تو صدر کی جو جواب دہی ہوتی ہے عوام کو وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے. پارلیمانی نظام کے اندر وزیر اعظم کی جو جواب دہی ہے وہ انڈائریکٹ ہوتی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوتی. اگرچہ جس حلقے سے وہ منتخب ہوا ہوتا ہے وہاں اس کی ڈائریکٹ جواب دہی ہوتی ہوگی، لیکن اس کی جواب دہی ممبران اسمبلی اور اس کی پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں جس پارٹی سے منتخب ہوا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں. میں آج کے دن کے حوالے سے ہمارے جو منسٹر ہیں لا اور ٹورزم کے سردار فہیم ربانی صاحب، راجہ فاروق حیدر خان صاحب اس ہماری ریاست کے فارمر وزیر اعظم ہیں، سینئر ترین پارلیمنٹرین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور وزادار آدمی ہیں. جمہوریت کو، جمہوری روایات کو اور سیاسیات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں.
راجہ فاروق عبدالرحمان صاحب کے حوالے سے میں نے اسمبلی کے فلور پہ اور ابھی پچھلے ہی دنوں میں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا تھا کہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، اور میں نے کہا تھا کہ جو چیز آپ کسی کی زندگی میں کر سکتے ہیں اس کی زندگی میں کریں۔ اس کی دنیا سے جانے کے بعد منجی کو زور زور سے ہلا کے بیان کرنا یا کرلانا اور یہ کہنا کہ ان گال کر میرے نال گال کیوں نہیں کرنے، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ میں زندگی میں کسی چیز کا اعتراف اور اس کا معترف ہونے کا قائل ہوں۔ اس لیے جو 13ویں ترمیم میں ٹیکس نظام کی کلیکشن کو کونسل سے نکال کے آزاد گورنمنٹ کو دلوایا، اس میں ان کا بنیادی رول ہے راجہ فاروق عبدالرحمان صاحب۔ چونکہ جب سے یہ ٹیکس لوکل انتظامی مشینری نے یہ اکٹھا کرنا شروع کیا، ہر سال اس میں 1.25 ارب کا اضافہ ہوتا ہے، اس دفعہ 1.5 ارب کا اضافہ، اور کنٹینیوس کا گراف اس کی اپورڈ ٹینڈنسی ہے، اپورڈ جا رہا ہے، ٹرینڈ جو ہے اپورڈ ہے، تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہوتا ہے، آپٹیمسٹک ہے۔ راجہ فاروق عبدالرحمان صاحب کے حوالے سے میں نے پچھلے دنوں چند دن پہلے باغ میں سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ شہید اول پنچ کی دھرتی کو یہ اعزاز ہے کہ وہاں پہ غازی ملت ہوں، مجاہد اول ہوں یا شہید اول ہوں، ان ساروں کا تعلق پنچ سے ہے، اور اسی ایک خاص ٹیریٹری ہے، ویسینٹی ہے جس کے اندر ہم اس کے رہنے والے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ شہداء کی قبریں آپ کو نہ ملیں، جو ہمارے آبا و اجداد ہیں۔ پنچ کی دھرتی سے ہی انقلاب چلا، تحریک اور ریولیوشن وہیں سے نکلا تھا۔ اسی سرزمین نے، پنچ کی سرزمین نے سردار شمس خان، سردار راج ولی خان، سردار ملی خان اور سردار سرد علی خان پیدا کیے۔ راجہ فاروق عبدالرحمان صاحب نے مجھے تجویز پیش کی کہ دوسرے قبائل کی قربانیوں کے حوالے سے آپ ریسرچ کی ایک لائبریری بنائیں۔ ہم نے اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ میں نے کہا میں بالکل اس کے ساتھ، چونکہ گکھڑ قبیلے کی بھی جو نارتھ پاکستان کا جو پارٹ ہے اور کوتوار کے علاقے، اس کے اندر گکھڑ قبیلے کی حکمرانیاں تھیں، اور یہ یہاں کا رولر اور رائل فیملی یہی تھی۔ تو راجہ صاحب کا اس حوالے سے بہت دفعہ انہوں نے اسمبلی میں بھی پہلے اس پر کہا کہ جس حوالے سے ہماری قربانیوں کو مائنس کیا جاتا ہے، تو میں نے ان کے ساتھ یہ اتفاق کیا، اور اس کا بھی ہم پوری پلاننگ کر رہے ہیں کہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو کسی کے ساتھ بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے اس کی جو قربانی ہے اس کے ہم معترف بھی ہوں، اس کا احترام بھی کریں۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت ہونے کے بعد کیپٹن سرور شہید، ایکچوئل ان کا نام ہے کیپٹن راجہ سرور شہید، جن کی قبر اوڑی میں ہے، اور ان کی یادگار جہلم میں آ چکے، وہ جہلم کے رہنے والے تھے، اس لیے پہلی دفعہ ہماری حکومت نے بنائی۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جتنی بھی پرانے اسلاف کی جو قیادتیں تھیں، قائدین تھے، رہنما تھے، ہم کسی کے کام کو مائنس کرنے کے لیے نہیں آئے، اس کو اگلی جلا دے سکتے ہیں، اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو راجہ فاروق عبدالرحمان صاحب کے حوالے سے میں مختصراً یہ، چونکہ آپ کے سوشل میڈیا میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے راجہ فاروق عبدالرحمان صاحب سے معذرت چاہی، میں نے کہا جی میں آپ کو اپنے بڑے بھائی کا درجہ، اور اس میں لفاظی نہیں ہوتی، آپ کا دل سے احترام کرتا ہوں، اور شہید اول کی برسی کے موقع پہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اپنی نوعیت کے بلند اور دبنگ، اپنی نوعیت کے واحد آدمی آزاد کشمیر میں اس وقت کہ اتنا دبنگ کہ وہ جو انہوں نے معافی ضمیر بیان کرنا ہوتا ہے وہ کر کے رہ گئے، ہماری طرح مسرتوں کا شکار نہیں ہوتا، ہم ان کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ یہ ہیٹ آف دی مومنٹ میں یہ واقع ہوا، اور میں نے ابھی پیغام ان کو بھیجا تھا، میرے ساتھ انہوں نے معاملہ ختم کر دیا تھا، لیکن ان معاملات کے ختم کرنے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ختم کرنے نہیں دیا کرتے ہیں، لیکن کوئی باہر ہو یا اندر غداروں کی جگہ غداریت ہوا کرتی ہے، اور اس میں یہ کہوں کہ جو نٹوریس ہوں گے وہ اپنے انجام سے دوچار ہوں گے۔ ہم سیاست کرتے ہیں اور سیاست کرنی آتی ہے، اگر بولتے کم ہیں تو ان کے کانوں سے دھواں میں نکالوں گا، وہ اپوزیشن میں ہوگا یا عوام میں ہوگا، جو حرکتیں کر رہا ہے
شکر ہے کہ میں آج اسمبلی کے اندر نہیں تھا، جس نے جہاں باہر جو کچھ کہا ہوا ہے وہ اپنے کان کھول کے سن لے کہ جن میں اسلاف کا میں نے چند ایک کا ذکر کیا کہ پونچھ سے تھے، ہم انہی اسلافوں میں سے ہیں، ان کے علم کو ابھی ہم نے تھاما ہوا ہے۔ ہمیں دنیا کا کوئی پہاڑ نہیں روک سکا، کوئی بر اعظم نہیں روک سکا۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ میں ڈکٹیٹ کرنے والوں کو جانتا ہوں، وہ ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ ہم اخلاقیات اور مورلٹی پہ بات کریں گے۔ یہ وہ مورلٹی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دی ہے۔ سارے ڈیوائن لا نہیں ہوا کرتے، مین میڈ لاز بھی ہوا کرتے ہیں۔ اور جو اخلاقیات کے اسٹینڈرڈ ہے، راجہ فاروق قادر خان صاحب کے پاس ہم حاضر ہوں گے، کیبنٹ جائے گی، سردار فہیم اختر ربانی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، میں خود ہی جاؤں گا۔ میں نے آج بھی ان سے معذرت کی، انہوں نے جو معاملہ ختم کر دیا تھا، اس ختم کرنے دینے کے بعد جو نہیں ختم کرنا چاہتا وہ یہ سوچ لیں کہ وہ کس کیپیسٹی میں ہے اس پوزیشن میں اس وقت کہ وہ ختم نہیں کرنے دے رہے۔ اور ہم اتنے کمزور وکٹ پہ ہیں، فوٹنگ پہ ہیں کہ وہ ڈرامہ رچائیں گے۔ اس وقت تھوڑے کہے کو زیادہ جانیں، اگر میں مسکراتا رہتا ہوں تو مجھے مسکرانا سے جو ہے نا گریز کرنا بھی آتا ہے۔ تو ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جن دو حضرات کو میں یہ بات پہنچا رہا ہوں سن لیں، سمجھ لیں۔ میں ہر ایک کی سیاست اور اس کے حلقے سے بڑا باخوبی آگاہ ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ ان حلقوں کو کیا پھیرنا ہے اور کیا ان کے اندر جھاڑو پھیرنا ہے اور وہ حلقے کدھر جائیں گے۔ مظفر آباد لوگ بھول جائیں گے، یہ کھاوڑے لوگ بھول جائیں گے، یہ ذہن میں رکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ راجہ فاروق قادر خان صاحب کو متنازع نہ بنائیں۔ وہ ریاست کی بڑی شخصیت ہیں، اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، پرانے پارلیمنٹیرینس ہیں، ان کا ایک اپنا مزاج ہے، ان کا ایک اپنا انداز ہے۔ ان کے نظریے سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی ذات سے اختلاف کوئی نہیں کرتا۔ ان کی بات ہر آدمی برداشت کرتا ہے، چونکہ اس میں جمہوریت ہوتی ہے، اس میں سیاست ہوتی ہے، اور وہ سیاسیات کو سمجھتے ہیں۔ ہم ان کی سیاسیات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کی جمہوری روایات کو جمہوری انداز قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سازشیں ہندوؤں کے ہاں ہوا کرتی ہیں، کسی کی ان کے ساتھ ناطے داری ہو تو وہ کرے۔ میں سازشوں پہ نہ یقین رکھتا ہوں، نہ جو کر کے آئے گا مہینہ کاٹ لے پھر دیکھ لو سر کی کریں، لیکن ان کے حلقوں کو ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس وقت یہ کہوں گا کہ جو ڈکٹیٹ یہ کرا رہا تھا، جو میں دو کی طرف کے جی فہیم ربانی سے وزارت چھین لی جائے، ہم راجہ فاروق قادر خان صاحب کے گھر میں جائیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کے پاس ہم چائے پئیں گے، جو حکم وہ صادر فرمائیں گے ہم اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ شکریہ۔